www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، قبل موتہ بثلاثۃ ایام، آپ کی وفات سے 3 دن پہلے، آپ نے ارشاد فرمایا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، تم میں سے ہرگز کوئی ایسا نہ کرے یا ایسا ہی کرے یا ایسے حال میں ہرگز نہ مرے مگر وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید باندھے ہوئے ہو. موت کے وقت جو اس کی قلبی کیفیت ہوگی، اس قلبی کیفیت کا اللہ تعالیٰ کے معاملے سے تعلق ہے. تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن اس بات کا کہ وہ رحم والا ہے، وہ غصے والا بھی ہے، وہ پکڑ والا بھی ہے، مگر اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، اور میں اس سے اپنی مغفرت کی قوی امید رکھتا ہوں، اپنی بخشش کی قوی امید رکھتا ہوں. اے اللہ، مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا، درگزر کر دے گا اور میرے گناہوں کو چھپا لے گا. یہ حسن ظن رکھے اللہ سے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جیسا ظن مجھ سے رکھے گا میں اس کے ساتھ ایسا پیش آؤں. اصل میں اس نے اچھا پیش آنا ہوتا ہی ہے، فیصلہ ہوا ہے کہ کس سے برا پیش آنا ہے اور کس سے اچھا پیش آنا ہے. یہ بھی اسی کی توفیق سے ہی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کا دھیان رکھو اور اس چیز کی توفیق بھی مانگو اللہ سے. ضروری نہیں ہے کہ انسان کے حواس درست رہیں. بعض دفعہ عام حالات میں بھی معمولی سی بدحواسی میں کہنا کچھ چاہتا ہے ہوتا کچھ ہے. ذہن کسی چیز کی طرف لگانا چاہتا ہے اور نہیں لگتا. بعض دفعہ خرابی کی طرف ذہن اور سوچیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں اور جانتا ہے کہ یہ خرابی کی طرف چل رہی ہیں اور رکنا بھی چاہتا ہے، نہیں رک سکتا. اتنا انسان بے بس اور بے اختیار ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہے. اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ ہرگز ایسا نہ کرے، یعنی اس چیز سے ڈرتا رہے اور اللہ سے اچھی توفیق طلب کرتا رہے، کیونکہ اس کی توفیق سے ہی ہوگا. موت کا وقت تو بہت سخت وقت ہے، وہ تو بڑے شدائد موت جو ہیں وہ تو بہت سخت ہیں،
دنیا کے شدائد جو آتے ہیں اس میں حواس باختہ ہو جاتا ہے انسان، ہوش اڑ جاتے ہیں، لیکن موت کی شدت تو ان سے بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ ہی کی خاص مدد ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس پر سکون نازل کرتے ہیں، فرشتے اچھے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ اسے اچھی بات القاء کرتے ہیں، اس کے حواس درست رہتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ رحمت کا اور اچھی امید اور مغفرت کا رہتا ہے، برا گمان اللہ سے نہیں کرتا۔ برا گمان یہ ہے کہ میں تو ہوں ہی بڑا گناہ گار، میری بخشش کہاں ہو سکتی ہے۔ یہ تو سمجھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ بخش دے گا انشاءاللہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میری بخشش کہاں ہو سکتی ہے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، یہ مایوسی ہو گئی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہوئی، تو اللہ سے معاملہ جو اس نے قلب کی کیفیت ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور قلب ہی ہے اصل چیز۔ قلبی کیفیت، ہاتھ کی کیفیت تو کچھ بھی نہیں ہوگی اس وقت، پاؤں کی کیفیت بھی کچھ نہیں ہوگی اس وقت، آنکھوں کی بھی کیفیت، وہ تو قلب کی کیفیت کے تابع ہیں۔ قلب کی حالت خراب ہو تو برا ہے۔ قرآن پاک میں بڑا سخت نقشہ کھینچا ہے۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ اس طرح دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ پنڈلی سے پنڈلی رگڑے گا، جو پنڈلی سے ساق، کیا آئے تھے وہ، والتفت الساق بالساق، لپٹ جائے گی پنڈلی پہ چھپ جائے گی، برا۔ لیکن ایسے بھی ہیں کہ جن کی ساق پہ ساق نہیں چڑھتی، سکون سے ہوتے ہیں، اور بری حالت ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا جو انگلینڈ میں بھی رہے، اور ڈاکٹروں کو تو مریضوں سے موت کی حالت سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، میں نے کہا وہاں بھی رہے بہت عرصے، اب یہاں بھی ہوتے ہیں، تو موت کے وقت آپ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں اس کی اور یہاں مسلمان کی موت کا؟ کہنے لگے بہت فرق محسوس کرتے ہیں، اس کی اور طرح کی حالت ہوتی ہے کافر کی۔ ایسے ہی مسلمان میں بھی جو فاسق فاجر ہو بہت زیادہ خدا نخواستہ، وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوتا ہے، تو ان کی حالات بھی بڑے خراب دیکھے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کا حال سنا، کسی نے بتایا کہ موت سے پہلے اس کی آنکھیں تیر رہی تھیں اور بڑی خوفناک آوازیں اور منہ سے بہت خوفناک مناظر بتا رہا تھا، وہ جو اسے کچھ دیکھے ہوں گے، پیش آئے ہوں گے، وہ اس کی زبان سے نکل رہے تھے۔ جان بڑی مشکل سے نکلی اس کی، بہت مشکل سے نکلی۔ اللہ ہمیں سب کو بچائے ایسے حال سے، اپنا کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، یہ دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے بدحواس کر دے، خپتی بنا دے، دیوانہ ہو جاؤں، دیوانہ پاگل ہو جاؤں جیسے۔ کہ اللہ اس حالت سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو موت کی ساعت بڑی خطرناک ساعت ہے، بڑی اعلیٰ ساعت ہے اور بڑی خطرناک ساعت ہے، دونوں ہی ہیں اس میں۔ اور یہ اچھی ہو گئی تو آگے کی ساری اچھی ہو جاتی ہے، اور خدا نخواستہ یہ خراب ہو جائے تو آگے کی ساری اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ سے یہ توفیق مانگتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، ہمارا انجام اچھا ہو، اور یہی دل کی کیفیت رکھیں اللہ سے۔ موت ایسی کیفیت آ جائے، بیمار ہو جائے، خوف ہونے لگے کہ شاید میں اس میں وفات نہ پا جاؤں، تو قلب کی حالت کو درست رکھے، اللہ سے حسن ظن رکھے
नेकोकार है तो ये रखे कि अल्लाह तुझसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो गुनाह हैं, मेरी जो अमाल में कोताही हैं तो उनको माफ़ फरमाएगा। और गुनाहगार है तो ये उम्मीद रखे कि अल्लाह बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, तू पकड़ भी सकता है, तू माफ़ भी कर सकता है, और मैं तेरी माफ़ी का उम्मीदवार हूँ। ये मांगे उससे, मग़फ़रत की, रहमत का पलड़ा हावी रखे। ये हावी हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अना इंद ज़न्नि अब्दी भी हदीस में आता है कि जो बंदा मेरे साथ जैसा ज़न कर ले मैं उसके साथ वैसा मामला पेश करूं मौत के वक्त। तो फरमाते थे कि आम हालात की जब ज़िंदगी गुजारे इंसान, जिसमें बज़ाहिर मौत का नहीं होता, तंदुरुस्त चल रहा है, उन हालात में तो क़ल्ब पर खौफ को गालिब रखे कि वो पकड़ लेगा, वो पकड़ सकता है, और रहमत भी है, रहमान भी है, लेकिन पकड़ेगा भी। तो इन हालात में ज़रा खौफ का पलड़ा रखे ताकि गुनाहों से बचता रहे, जज्बा रहे, अब डरता रहे, डर का पहलू गालिब रहे। और जब ऐसी सूरत आ जाए, कोई चीज़ पेश आई जिसमें ये इम्कान हो कि अब मैं जा सकता हूँ, हादसा हो गया, बीमार हो गया, उम्र ऐसी हो गई, तो फिर रहमत का पलड़ा गालिब रखे कि अल्लाह तू पकड़ भी सकता है, तू रहम भी फरमाता है, मग़फ़रत भी फरमाता है, और मैं तुझसे रहमत की और मग़फ़रत की कवी उम्मीद रखता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर दे। इस हाल में जाए, जब इस हाल में मिलेगा अल्लाह से, तो अल्लाह ऐसा ही मामला इंशाअल्लाह इसके साथ करेंगे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात बताई जो दुनिया में कोई नहीं बता सकता, फ़लसफ़ी नहीं बता सकते, ज़हीन लोग नहीं बता सकते, सियासतदान नहीं बता सकते, साइंसदान नहीं बता सकते, क्योंकि साइंसी आलात और ईजादात उन सब से बहुत ऊपर की चीज़ है, उनकी यहाँ रसाई नहीं है उन चीज़ों की। ये सिर्फ़ अल्लाह का नबी बताता है और कोई नहीं बता सकता, यानी सिर्फ़ अल्लाह बता सकता है, और हमें बताने के लिए अल्लाह ने नबी को ज़रिया बना दिया। तो ये बहुत राज हैं, राज, ये हक़ाइक़ हैं, ये ऐसे राज हैं कि कोई दुनिया की ताकत इससे पर्दा चाक नहीं कर सकती थी। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहली उम्मतों पर मेहरबानी फरमाई, नबियों को भेजकर कि ये राज और इन हक़ाइक़ से आगाह किया। नसीबों वाले जो भी होंगे वो इससे फ़ायदा उठा गए, अब राहत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा ले और हमारा हशर ख़ात्मा ईमान पर करे और सालिहीन के साथ हमारा हशर फरमाए, और आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और उनका साथ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।